ہم نے ان پچھلے 5 سالوں میں بہت سارے مسائل دیکھے، گوٹ کے لوگوں کو پستے ہوئے دیکھا ہم نے۔ آپ اگر گوٹ کے لوگ نہیں بنیں گے، ذات پات میں چلے جاؤ گے، رنگ نسل میں چلے جاؤ گے، یا کسی کی اندھی تقلید میں چلے جاؤ گے کہ ہمارے برادری کے بندے، تو گوٹ کو وہی مسائل دیکھنے پڑیں گے جو پچھلے 5 سال دیکھتے رہے۔ وہ تحاشا مسائل، یہ 5 پل کا جو مسئلہ تھا، دیرینہ مسئلہ تھا، یہ پچھلے 5 سالوں میں ہونا چاہیے تھا۔ تو کراچی یوتھ گروپ ختم نہیں ہوگا، وہ اپنی جگہ پر ہوگا۔ منفرد اور دلچسپ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ٹو ریئلٹی کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، ٹرو ریئلٹی کے ساتھ میں ہوں احسان اللہ۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار برائے جنرل کونسلر UC1 وارڈ نمبر 3 رحیم شاہ صاحب کے پاس۔ رحیم شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ تو یہ بتائیں کہ آپ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی سے کونسلر کے لیے امیدوار بنے ہیں، پہلی مرتبہ آپ کو یہ موقع ملا ہے، تو آپ اس موقع کو کیسے کامیاب کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ٹرو ریئلٹی آپ کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں پر آئے۔ سب سے پہلی چیز، جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیں موقع دیا، اور انشاءاللہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنے گوٹ کے لیے، اپنی گوٹ کے عوام کے لیے انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طرح پہلے کام دیے ہیں عبداللہ گوٹ کو، اور انشاءاللہ اس سے بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی اب ایک مرتبہ پھر سے اس گوٹ میں پہلے سے موجود ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اب اس پلیٹ فارم سے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ ایک بہترین طریقے سے اپنے گوٹ کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے کام کروائیں گے۔ اور جو کام ہمارے دورانیہ عرصہ میں، پچھلا جو دورانیہ عرصہ تھا، جن وجوہات کی وجہ سے نہیں ہو پائے یا کچھ بھی وجوہات تھے، تو انشاءاللہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے عبداللہ گوٹ کے لیے وہ کام لے کر آئیں گے، وہ کام کروائیں گے۔ اچھا رحیم صاحب، یہ بات بتائیں کہ آپ کراچی یوتھ گروپ کے ایک اہم رکن بھی ہیں، تو بالفرض پیپلز پارٹی کی طرف سے اگر آپ کونسلر بن بھی جاتے ہیں، تو کیا کراچی یوتھ گروپ ختم ہو جائے گی؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے پھر؟ جی احسان، بالکل۔ کراچی یوتھ گروپ کیا ہے؟ کراچی یوتھ گروپ کراچی کے نوجوانوں کے گروپ ہے، وہ مختلف سیاسی لڑکوں کے ایک ٹولہ ہے۔ اس میں مختلف پارٹیوں سے وابستگی رکھنے والے لڑکوں کا ایک گروپ ہے، ایک ٹولہ ہے۔ تو کراچی یوتھ گروپ ختم نہیں ہوگا، وہ اپنی جگہ پر ہوگا، لیکن ہم نے یہ فیصلہ مشترکہ بنیاد پر کیا ہے عبداللہ گوٹ سے، کہ جتنے عبداللہ گوٹ میں ہمارے ساتھ ٹیم کے لڑکے تھے، ان تمام لڑکوں سے یہ مشترکہ فیصلہ تھا کہ ہم عبداللہ گوٹ سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے عبداللہ گوٹ کے لیے اپنے خدمات ایک سیاسی طریقے سے دیں، اور سماجی خدمات انشاءاللہ ہماری آپ کو ہر پلیٹ فارم پر نظر آئیں گی، اور اس سے ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور انشاءاللہ سیاسی خدمات میں قدم رکھا ہے تو اس میں بھی انشاءاللہ اپنا لوہا منوا کر رہیں گے۔ اچھا، اللہ کرے کہ آپ کونسلر بن جائے، تو کونسلر بننے کے بعد جو آپ کی جو سیاسی مطلب ایک سیاسی کام ہوں گے، تو ان کے ساتھ لوگو یعنی ٹیگ کس کا لگے گا؟ پاکستان پیپلز پارٹی یا کراچی یوتھ گروپ؟ نہیں، اوبویسلی ٹیک تو پیپلز پارٹی کا لگے گا، کیونکہ اب پیپلز پارٹی سے وابستگی ہو گئی ہے، تو الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے عزت دی ہے، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ گوٹ کے لوگ بھی بھرپور طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں گے۔ کیوں نہ کریں گے؟ سارے کام عبداللہ گوٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کروائے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور پارٹی ایسی ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی پارٹی ہے تو بتائے کہ بھئی اس نے کام کروایا، ہمیں بجلی بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے دی، گیس پیپلز پارٹی نے دیا، ہمارے روڈ پکے پیپلز پارٹی نے کروائے، تو الحمدللہ پاکستان۔ اچھا، ایک یہ بھی بیانیہ ہے آپ لوگوں کی طرف سے کہ کراچی یوتھ گروپ نے بنا اختیارات کے عبداللہ گوٹ میں بے شمار ترقیاتی کام کیے ہیں، یہ بیانیہ درست ہے یا غلط؟ عوام کے سامنے ہے، عوام کے سامنے ہے، آپ کے سامنے ہے، ہم کس چیز کے لیے بولیں، لیکن الحمدللہ کراچی یوتھ گروپ کے لیے لوگ بولتے ہیں کہ بھائی ڈکنے اٹھائے، رنگ اٹھائے، لگائے۔ الحمدللہ ان ڈکنوں اور رنگ کے علاوہ بھی ہم لوگوں نے وہ کام کیے جس کی وجہ سے گوٹ کے لوگوں کے لیے آسانی ہوئی ہے۔ ہم نے قبرستان کے لیے بھرپور آواز بلند کی ہے اس ٹائم سے، جب سے یہ بند ہوا ہے، اور الحمدللہ ابھی تک سٹل ہم اس آواز کو بند نہیں کریں گے، اس کو اور آگے لے کے جائیں گے۔ اور قبرستان کے حوالے سے سردار اختر عرفانی کے ساتھ، اور اس کے علاوہ راجہ رزاق صاحب کے ساتھ بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے۔ سردار اختر عرفانی صاحب نے ہمیں پورا اسکیچ دکھایا ہے اور بتایا کہ قبرستان آپ لوگ کا کہاں ہے، لنک روڈ کے ساتھ انہوں نے ہمیں پورا نقشہ دکھایا۔ اس کے ساتھ ایک خوشخبری گوٹ کے لوگوں کے لیے ہے کہ اس کے ساتھ ایک ویلفیئر سے بس بھی اپروو کروائی ہے انشاءاللہ، تاکہ یہاں سے جو دور راستے پر ہے، یہاں سے لوگ اپنی میت بس میں رکھ کے لے جا سکے۔ اور دوسری چیز، لوگ بولتے ہیں نا ڈکنے اٹھاتے ہیں اور رنگ اٹھاتے ہیں، اس کے علاوہ الحمدللہ پل کے لیے ہماری 110% اسٹرگل ہے پورے گوٹ سے۔ یہ یوتھ کے لڑکے
پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تو اب وابستگی ہو گئی ہے، لیکن ہم نے بھرپور طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی سے کام لیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیں کام دیا ہے، ہم اس چیز سے انکار نہیں کرتے ہیں، کھلے عام بولتے ہیں. جب کام دیا اس وقت بھی کہا، اب جب ان کے ساتھ ہیں اب بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیں کام دیا ہے. پیڈسٹل برج الحمدللہ ہماری پوری ٹیم کے جو لڑکوں نے بھرپور طریقے سے اس کے لیے محنت کی ہے، جدوجہد کی ہے، باہر نکلے ہیں، روڈوں میں انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے، ایم پی ایس کے پاس گئے ہیں اور جو کنسرٹ اتھارٹیز ہیں ان کے پاس گئے ہیں. اچھا، لوگ پھر بھی تنقید کرتے ہیں کہ رحیم شاہ صاحب نے خود کہا تھا کہ کراچی یوتھ گروپ کا کسی بھی سیاسی پارٹی سے کوئی لنک نہیں ہے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے امیدوار ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. جی ایسا بالکل ہمارا جو مشترکہ فیصلہ وہ کہہ رہے ہیں کہ رحیم شاہ نے یہ خود بیان دیا تھا کہ ہماری کیا کہتے ہیں یوتھ گروپ کا کسی بھی سیاسی پارٹی سے کوئی لنک نہیں ہے، تو آپ اس وقت ہمارا لنک نہیں تھا، اس وقت ہمارا لنک نہیں تھا، بالکل سب کے سامنے تھا. اور ہم اس بات کی بار بار وضاحت کرتے تھے کہ ہم کام کس سے لے رہے ہیں، جو ہمیں کام دیتا تھا ہم ان کا بتاتے بھی تھے. اس وقت لنک نہیں تھا، لیکن اب ہم نے یہ انڈیویجولی فیصلہ دیا ہے. اور کراچی یوتھ گروپ اس وقت گلشن عدید میں، عبداللہ گوٹ میں، شاہ لطیف ٹاؤن میں، ملیر میں ایک اسٹرانگ طریقے سے کام کر رہی ہے. اور ہم نے مشترکہ فیصلہ یہ دیا ہے کہ جو لڑکے کراچی یوتھ گروپ کے ممبرز ہیں وہ اپنے ایریا میں اپنے فیصلوں پر آزاد ہیں. جس طرح پاکستان کا جو فیڈرل سسٹم ہے، جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں، اسی طرح جو ہمارے ممبران کراچی یوتھ گروپ کے ایک باڈی کی شکل میں جن ایریاز میں موجود ہیں وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں. وہ اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی پارٹی کے ساتھ الحاق کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ مل سکتے ہیں، ان سے اپنے ایریا، کیونکہ وہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ ان کے ایریا کے مسائل کیا ہیں، ان کے کام کیا ہیں. اچھا، یہ بتائیں کہ بالفرض کل کو اگر آپ کونسلر بن بھی گئے تو آپ کے خیال میں عبداللہ گوڑ میں وہ کون سے کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیں گے؟ جی بالکل، عبداللہ گوٹ کے لیے ہم لوگوں نے کام جو ہے نا ہمیں نظر آئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے قدم رکھا ہے. بہت سارے کام ہیں جو ماضی میں نہیں ہوئے، جو ماضی میں ہونے چاہیے تھے. اس کے لیے الحمدللہ ہم ایک جذبہ رکھتے ہیں ان کاموں کو کرنے کے لیے. ان کاموں کو کرنے کے لیے ہم اس پارٹی کے ساتھ وابستگی کی ہے، اور الحمدللہ پہلے بھی پارٹی نے کام دیے ہیں تو ہم پارٹی سے متاثر ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے، پارٹی نے کام دیے ہیں ہم اس سے متاثر ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ الحمدللہ ہمارے جو سیوریج لائن ہے، ٹھیک ہے، اس کے کام جو ہے نا بہت شدت سے کر رہے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ جو ہے نا مسائل ہیں سیوریج لائن کے. آپ کو جگہ جگہ پورے عبداللہ گوٹ میں جگہ جگہ جو سیوریج لائن ہے، گٹر ہے، جگہ جگہ پر آپ کو بلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اس کے لیے ہم لوگوں نے کام کرنا ہے. دین اس کے علاوہ سب سے جو بڑا درینہ مسئلہ ہے قبرستان کا، انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں ہماری، دیکھیں اس چیز میں یہ کیش کرنے کا کوئی وہ نہیں ہے کہ یار قبرستان کے لیے نہیں. قبرستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سارے گوٹ کے لوگوں کو ایک ہونا چاہیے اس کے لیے. اچھا، اس الیکشن میں آپ کے جو مد مقابل ہیں وہ بھی بہت سارے ہیں اور وہ آپ سے سینئر بھی ہیں، تو زیادہ ڈر کس سے لگتا ہے کہ وہ آپ کو پچاڑ سکتا ہے؟ ڈر الحمدللہ پہلے بھی کام کیے، ڈرے کسی سے نہیں ہے. الحمدللہ بے خوف اور بے باک ہو کے بہادری کے ساتھ الحمدللہ پہلے بھی ہم لوگوں نے کام لیے ہیں، اور الحمدللہ اب میدان میں ہیں تو ڈر کسی کا نہیں ہے. ڈر اس کو ہونا چاہیے جس کے کردار میں کوئی شک ہو. الحمدللہ ہمارا کردار پہلے بھی صاف تھا، اب بھی صاف ہے. کوئی شخص اگر کہے کہ بھائی ان کے کردار میں اس چیز کی جو ہے نا گنجائش ہے، کوئی انگلی اٹھا سکتے ہیں. الحمدللہ ہمارے لڑکے ہیں، ہم بالکل آپ کے پاس آئیں گے، ووٹ کے لیے اگر جائیں گے تو انشاءاللہ سر اٹھا کر جائیں گے. کسی چیز پہ ہمارے اوپر کرپشن کا الزام نہیں ہے، اور بھی بہت ساری جو ہے نا بتا کا الزام نہیں ہے، اور بھی اس کے علاوہ ایکس وائی زیڈ چیزیں شامل ہوتی ہیں جس کے نشانات سوالات اٹھتے ہیں. الحمدللہ اس سے بالکل پاک ہیں. اچھا، پہلی مرتبہ آپ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے امیدوار بنے ہیں، تو فیوچر میں کوئی سیاسی رد و بدل ہو سکتی ہے یا پھر آپ اسی بھی کام رہنا چاہیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے؟ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، پیپلز پارٹی نے موقع دیا ہے اور الحمدللہ ہمیں امید ہے، اور اپنے ٹیم کے سارے جتنے بھی لڑکے ہیں ایک بھروسے اور یقین کے ساتھ، اور اپنے آپ پہ، اپنی ٹیم پہ، اپنے لوگوں کے، کہ انشاءاللہ ہم اس پارٹی سے کام لیں گے. اور یہ پارٹی جب ہمیں کام دے گی تو ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ دوسرے رد و بدل کرنے کی. اچھا، جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں آپ کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو مخالفین ہیں وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں، تو آخر میں کیا میسج دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ اچھا، میسج مخالفین کے لیے دے دوں یا پھر اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے؟ نہیں، اس حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے کہ جو آپ کے مخالفین بھی ہیں وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں اور دن بدن آپ کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بالکل، پہلا سوال ہے آپ کا کہ مخالفین کے لیے. دیکھیں مخالفین کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ الیکشن
कुछ दिनों का है, 2 से 3 दिनों का है, और हम लोग इसके लिए अपने जो है ना पूरी ज़िंदगी के जो है ना मामलात ख़राब कर देते हैं। इलेक्शन आएंगे जाएंगे, लेकिन हमने जो अपने आपस का जो अखलाक है, एक दूसरे के साथ उठने बैठने का किरदार है, उसको ख़राब नहीं करना। आवाम ने जिसको वोट देने हैं वो आवाम को नज़र आ रहा है। वोट एक ज़मीर का फ़ैसला है। हम किसी की ज़ात पर उंगली उठा के, किसी की ज़ात पर बात करके किसी से वोट लें, तो ऐसा तो बिल्कुल नामुनासिब सी बात है, और हम तो कभी ऐसा करेंगे नहीं। और जो हमारे मुखालफिन हैं उनके लिए भी यही मैसेज है कि जो लोग आपके साथ हैं वो हमारे कहने पर या हमारे आपकी ज़ात पर कोई निशानात या कोई सवालात उठाने पर आपसे हटेंगे नहीं, वो आपके साथ रहेंगे। और बाकी जो हमारे सपोर्टर हैं वो आप उनको कुछ भी कह लें तो वो हमारे साथ ही रहेंगे। अच्छा रहीम शाह, ये बताएं कि आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे गोट के लिए? यार, गोट के आवाम से मेरी यही रिक्वेस्ट है, यही गुजारिश है कि गोट के लोगों को इस वक्त एक होने की ज़रूरत है। हमने इन पिछले 5 सालों में बहुत सारे मसाइल देखे, गोट के लोगों को पिसते हुए देखा हमने। बिजली के मसाइल में ये लोग जो है ना 5-5 दिन तक इनके घरों में बिजली नहीं, 5-5 रातों तक गर्मियों के दिनों में कोई इस गोट से जो है ना बाहर नहीं निकला बिजली के मसाइल के लिए। वाहिद अल्हम्दुलिल्लाह कराची यूथ ग्रुप की टीम और हमारे साथ जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं ये सारे निकले, आवाज़ उठाई। कोई भी एक बंदा आप बताएं कि जो बिजली के मसाइल के, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे यकीन और भरोसे के साथ हम लोग निकले, बिजली के लिए प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया और पुरअमन तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह उनसे भी अपनी जो लोड शेडिंग थी उसको कवर करवाया। और इसके अलावा बेतहाशा मसाइल हैं, वो तहाशा मसाइल। ये 5 पुल का जो मसला था, देरीना मसला था, ये पिछले 5 सालों में होना चाहिए था। हमने इन 5 सालों में गटरों के मसाइल देखे, हमने इन 5 सालों में चोरी के मसाइल देखे, इलाके में बढ़ती हुई चोरी की वारदातें, बहुत सारी अनगिनत मसाइल हमारे इलाके के, हमने आवाम को इसमें घिसते हुए देखा। गुजारिश अब ये है कि अगर अभी भी ये आवाम अगर कहे कि यार ये मैं फ़लाँ बरादरी से हूँ या मैं फ़लाँ बरादरी के बंदे को सपोर्ट करता हूँ या मैं इस बरादरी के बंदे को सपोर्ट करता हूँ, तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। एक गोट के लोग एक हो जाएं, एक गोट के लोग बन जाएं, एक पार्टी को सपोर्ट करें, उस पार्टी को सपोर्ट करें जो उनको लगता है कि ये वाकई गोट के लिए काम करेगी, इसने गोट के लिए काम किए हैं, तो वाकई तब जाके आपका ये गोट मजबूत होगा, आपकी ये सोसाइटी अच्छी बनेगी। अगर आप इसी तरह बढ़ जाओगे, कुछ इस तरफ चले गए, कुछ उस तरफ चले गए, ये बरादरी है, वो बरादरी है, हम इधर हैं, हम उधर हैं, तो कोई भी काम नहीं होगा। एक होकर, मजबूत होकर एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाएं और अपने गोट के लिए, खुदा अपने गोट के लिए एक हो जाएं। अगर गोट के लिए एक नहीं होंगे तो कल को भी फिर आपको वही पिछले 5 साल वाला अरसा देखना पड़ेगा जो आप अभी तक देखते हुए आ रहे हैं। तो रिक्वेस्ट सिर्फ़ और सिर्फ गोट के लोगों से, आपके इस चैनल के तवस्सुत से, या जितने भी मेरे दोस्त मुझे सुनेंगे इस चैनल की तवस्सुत से, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस पैगाम को आगे ले जाएँ, एक गोट के लोग बन जाएँ। आप अगर गोट के लोग नहीं बनेंगे, ज़ात पात में चले जाओगे, रंग नस्ल में चले जाओगे, या किसी की अंधी तकलीद में चले जाओगे कि हमारे बरादरी के बंदे, तो गोट को वही मसाइल देखने पड़ेंगे जो पिछले 5 साल देखते रहे। तो मेरी तमाम गोट के जवानों से, गोट के बुज़ुर्गों से, अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने हमें मौका दिया, हमें आगे लाया, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस गोट के लोगों को प्लीज़ तोड़ें नहीं, जोड़ें। लोगों को तोड़ें नहीं, लोगों को जोड़ें। गोट के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाके खड़े करें। इंशाल्लाह कुछ ही वक्त में, मैं समझता हूँ कि बहुत ही कम अरसे में इस गोट के मसाइल जो है ना हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया टाइम देने का।